وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُکُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کی اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے اسے تقویت دی۔ تو جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا رسولوں سے سلوک۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کتاب سے تورات مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یک بعد دیگرے رسول بھیجے۔ ان سے بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ البینات، ان سے مراد وہ دلائل معجزات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران اور المائدہ میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے ان کے ہاتھ پر جاری کیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کی مانند جانور بنا کر اس میں پھونک مارنا جس سے وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا، مادر ذات، اندھوں اور برس کے مریضوں کو تندرست کرنا، لوگوں کو بہت سے غیوب کی اطلاع دینا، ان پر آسمان سے مائدہ اور ان پر انجیل کا نازل کرنا۔ اس سے مراد تقویت ہے۔ بروح القدس یعنی مقدس روح کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے جن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تقویت دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ان میں پھونکی جانے والی روح ہے، اس میں پائی جانے والی قوت سے اللہ نے انہیں تقویت دی۔ بما لا تہویٰ انفسکم یعنی جو انہیں موافق نہ ہوتا۔ استکبرتم، رسولوں کو حقیر جانتے ہوئے ان کی اطاعت کرنے سے تکبر کیا اور رسالت کو محال قرار دیا۔ جھٹلائے گئے گروہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقتول فریق میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر دی تو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ دل پردے میں ہے۔ غلفن یہ اغلاف کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ دل ہے جن پر ایسا پردہ پڑا ہوا ہو جو کلام کو اس تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ایمان لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر دیں تاکہ آپ انہیں بار بار دعوت حق نہ دیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، لعنت کا بنیادی معنی دھتکارنا اور دور کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ان کے جلدی ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کے کفر کا سبب در حقیقت یہ تھا، نہ کہ ان کا وہ دعویٰ تھا کہ وہ بات سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ،
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے بارے میں بتایا کہ وہ کم ہے، کیونکہ وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان میں سرکشی، تکبر، سخت جھگڑالو پن اور رسولوں کی بات ماننے سے دوری پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ المختصر وہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔